ویسی فصل، جیسا درخت ویسا پھل۔ اب بس صرف مزہ لینے کے لیے لڑکی کی ناک مت دیکھنا، مزہ لینے کے لیے لڑکی کا چہرے کا گوشت مت دیکھنا۔ مزہ کب تک لے گا؟ 4 دن کا بخار تو بدن توڑ دے گا، 4 دن کا لوز موشن چہرہ کالا کر دے گا۔ نہیں سنا تم نے مثنوی شریف میں مثال دینے کے لیے علامہ روم ولیوں کے سردار نے کیا کہا تھا؟ علامہ روم کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا شہزادہ ایک غریب رعایا کی بیٹی پہ عاشق ہو گیا، اسی کے لیے دن بھر سوچتے رہنا، پورا بدن ہاتھ گل گیا۔ بادشاہ نیک تھا، اس نے سوچا یہ میرا شہزادہ اس غریب رعایا کی بیٹی پہ فریفتہ ہو گیا ہے، کیسے اس کو روکا جائے؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ مطمئن رہیں، میں اسے روک دوں گا۔ ان کو آپ کو بے عزتی کا ڈر ہے کہ میں بادشاہ ہوں، وہ نیک آدمی ہے۔ بیٹا اس کا کسی طرح سے نظر پڑ گئی، ایک وزیر کی بیٹی، سپاہی کی خوبصورت بیٹی پہ نظر پڑ گئی، اس سے انہوں نے عشق لڑنا شروع کر دیا۔ اس کی یک طرف عشق ہو گیا، خوبصورت تھی، دل ہی میں کہ وہ اس سے ہم شادی کریں گے۔ میرا بادشاہ، میرا دادا بادشاہ، میرا خاندان بادشاہت کا ایک معمولی آدمی کی بیٹی سے کیسے شادی کرے؟ دماغ میں ٹھان لیا، اسی فکر میں کھلتا چلا گیا۔ بادشاہ بھی بیمار رہنے لگا، میں بیٹے کو کیسے روک لوں، کیسے سمجھاؤں؟ وزیر نے کہا کہ آپ مطمئن رہیں، میں سمجھا دوں گا۔ مثنوی شریف ہدایت والی کتاب، جو پڑھے گا عمل کرے گا ولی بن جائے گا۔ آج بھی اتنے 100 سال گزر گئے، علامہ روم کی کتاب کے سطر سے نور ٹپکتا ہے، آدمی کی زندگی میں روشنی سے پریرنا ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے وزیر نے کہا میں ٹھیک کر دوں گا، تو بادشاہ کے وزیر نے اس غریب آدمی جس کی بیٹی پہ اس کا شہزادہ عاشق تھا، اس کو کھانے کی دعوت دی کہ بادشاہ کے بادشاہی محل میں کھانے کی دعوت ہے، اور کھاتے وقت اپنی بیٹی کو بھی لے آنا، اس کی بھی دعوت ہے۔ چنانچہ ان کو دعوت دیا، وقت پہ ان کو آنا ہے، باپ کو بھی آنا ہے، ساتھ میں بیٹی کو بھی آنا ہے، اور شاہی محل میں ایک روم اس کو دے دیا گیا، یہی تم اپنی بیٹی کے ساتھ یہی پر دعوت ہے، شاہی دسترخوان بچھے گا، وہاں کھانا کھانا ہے۔ شہزادے کو کان میں کہا جس سے تو عشق کرتا ہے اس معشوقہ کو میں نے بلایا ہے، اس معشوقہ کو بلایا ہے۔ بادشاہ کا لڑکا اچھل گیا، کود گیا کہ میری تمنا اب پوری ہونے والی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، دسترخوان پہ آ جانا، میں نے تجھے تیری معشوقہ کو دعوت دی ہے، اس سے تجھ کو ملوانا ہے۔ یہ خوش ہو گیا، مست ہو گیا، ادھر دعوت دی، ادھر باپ بھی آیا، اس کی بیٹی بھی آئی۔ اس کے کھانے میں انہوں نے جمال گوٹا کچھ جڑی ملا دیا۔ کھانا تھا اس لڑکی کا کہ کھانے کے بعد لڑکی کا لوز موشن شروع ہو گیا۔ ایک آدمی کو لگا دیا تھا، ایک خاتون کو، یہ جتنا بھی لوز موشن اس حالت ہو کہ لوز موشن ایسا ہوا کہ وہ سوکھ کے کانٹا بن گئی، چہرہ پورا کالا ہو گیا۔ اور پھر ان کے تمام اس لوز موشن والے پاخانے کو ایک جگہ ٹوکری میں جمع کرنے کے لیے ایک خاتون کو، ایک دائی کو لگا دیا گیا تھا۔ جب یہ مرنے کے قریب پہنچ گئی، اب صاحب چہرہ کالا ہو گیا، بستر مرگ پہ پڑ گئی، تو بادشاہ سے کہا چلو تمہیں تمہاری معشوقہ کو دکھلا دے۔ بادشاہ کے بیٹے کو بولا وزیر نے چلو معشوقہ کو دیکھ لینا ہے۔ معشوقہ آئی ہے، وہ محل کے فلاں کمرے میں ہے، یہ جھومتا ہوا گیا وزیر کے ساتھ، یہ میرا ہمدرد ہے، یہ میرا خیرخواہ ہے، میرے باپ سے کہہ کر کے، چونکہ باپ اس وزیر کو بہت چاہتا ہے، یہ کو بولے گا تو شادی میری اس سے میرا باپ کرا دے گا۔ مست ہو گیا۔ جب وہاں گیا، جب کہا دایا سے کہ کپڑا اٹھاؤ، ان کے چہرے جب کپڑا ہٹایا، کہا یہ تیری وہی ہے معشوقہ جس پر تو فدا تھا، قبر تھا کبھی نہیں ہوگا، یہ وہ میری معشوقہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ تو حسن و جمال کی مجسمہ ہے، چہرے سے صاحب کرن پھوٹتی ہے، وہ صاحب وہ گھورے رنگ کی ملکہ تھی۔ کہا نہیں وہی ہے، وہی ہے، یہ ان کا باپ ہے، یہ وہی تمہاری معشوقہ ہے۔ کہا حسن کہاں گیا؟ دایا کو اشارہ دیا کہ وہ ٹوکری اٹھا کے لاؤ، پاخانے کی ٹوکری۔ جب اس کا کپڑا ہٹایا، بدبو سے اس کی ناک میں جا پھٹنے لگے ہو۔ کہا کہ یہی ہے اس کا حسن، یہی ہے اس کا حسن، سارا حسن وہی چلا گیا ہے، اس کا رنگ بھی وہی گیا ہے، اس کا گوشت بھی وہی چلا گیا ہے، سارا حسن کا بس سرد آہ کھینچ کے رہ گیا۔ اس کے بعد کان پکڑا، سچی توبہ کی، ابھی بھی ایسا کام نہیں کروں گا۔ بادشاہ کو اطمینان نصیب ہو گیا، اس خاتون کا علاج کروایا گیا، وہ اپنے حال میں زندہ رہی، اپنے باپ کے پاس گئی، شہزادہ برائی سے توبہ کر کے نیک بن گیا۔ مثنوی شریف میں علامہ روم کہتے ہیں کہ یہ ایک زبردست تدبیر کے ذریعے ان کے عشق کا سارا خمار وزیر نے اتار دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ دنیا یہی ہے، یہ رنگ و روغن والی۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ شہد دکھائے، زہر پلائے، قائن شوہ قاتل، دائن
قاتل شوہر کش، اس ملدار پہ کیا للچانا؟ دنیا دیکھی والی ہے، یہ دنیا بھی ٹائم ہے جو تجھے قتل کر دے گی۔ دولت چاہیے، مکان چاہیے، کار چاہیے، زمین چاہیے، یہ کبھی تیرے پاس ہے کبھی اس کے پاس ہے۔ جو تیرے گھر مزدوری کر رہا تھا آج وہ ارب پتی ہو گیا، اور جو ارب پتی تھا وہ سڑک چھاپ ہو گیا، اس کا بیٹا ہل چلا رہا ہے، وہ مزدور جا کے ریڑھی رکشہ چلا رہا ہے۔ کیا اس